دوستو اتنی ساری مشکل خبروں کے بعد کیا کوئی اچھی خبر بھی ہے؟ جی ہاں، وزیر اعظم نے فائنانس منسٹر کو ہدایت کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس مدے پر بات کی جائے کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور اس بار ان کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ وہ ہر سال اس آنے والے بجٹ کے اندر ہمیشہ کی طرح پستا ہے۔ یار، پاکستان کا اگلا بجٹ صرف ایک ڈاکومنٹ نہیں، یہ آپ کی زندگی کا اگلا ایک چیپٹر ہے۔ کیا آپ کی تنخواہ بڑھے گی؟ کیا آپ کی پینشن سیف ہے؟ بجلی اور گیس کی مہنگائی ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات کہ آئی ایم ایف کی 75 شرطیں، ہاں جی 75، ان سب کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں برین باز وتھ طلحہ۔ دوستو، جون کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں میں بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کی تیاری زور و شور سے جاری ہے اور اس بار بجٹ صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بنا رہی بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے۔ عوام پر کون سا ایسا بوجھ پڑے گا؟ تنخواہ دار طبقہ کو کیا ریلیف ملے گا؟ سرکاری ملازمین کے لیے کیا ہوگا؟ اور اکانومی پہ ان فیصلوں کا کیا اثر آئے گا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی، کیونکہ اس بار یہ بجٹ آئی ایم ایف کا پروگرام کے تحت تیار ہوا ہے۔ دوستو، پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا ہے کہ اگلا آنے والا بجٹ انہی پیرامیٹرز پر ہوگا جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے پائے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں آئی ایم ایف کی جائزہ مشن ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے۔ وہ فسکل ڈیفکٹ کا ٹارگٹ، جی ڈی پی کا ٹارگٹ، ایف بی آر ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ سب کچھ چیک کرے گا۔ اور اب سن لیجئے کہ ایک ایسی خبر بھی ہے جو آئی ایم ایف نے اگلی قسط جو کہ $1 ارب سے زیادہ ہے کے لیے 11 نئی سٹرکچرل کنڈیشنز لگائی ہیں، اور ان کے بعد آئی ایم ایف کی کل شرطیں 75 ہو جائیں گی۔ ہاں جی، صحیح سنا آپ نے، 75 یعنی 75 شرطیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان شرائط میں شامل ہیں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی غیر ضروری چھوٹوں کا خاتمہ، سی پیک کے پروجیکٹس پر ملنے والی مراعات کو بتدریج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور 2035 تک مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ اسپیشل اکانومک زون اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون، ان کی بھی مراعات میں کمی واقع ہوگی۔ اور ایک اور شرط جو سیدھا آپ کی اور میری جیب پر پڑے گی، وہ ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں۔ دوستو، یہ وہ خبر ہے جو شاید آپ سننا نہیں چاہتے لیکن سننا ضروری ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کی کوارٹرلی، منتھلی یا سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ جولائی 2027 سے گیس کی قیمت میں ہر 6 مہینے بعد ریویو اور ریوائز ہوں گی۔ اور اب بات کریں بجلی کی، تو جنوری سے ہر سال ٹیرف ریوائز کیا جائے گا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اگلے سال سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت لازم ہو گیا ہے اور اس کا سیدھا اثر عوام کی زندگی پر پڑے گا۔ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، گھر کا بجٹ تنگ ہوگا، یہ سچ بات ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وزیر اعظم نے فائنانس منسٹر کو ہدایت کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس مدے پر بات کی جائے کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور اس بار ان کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ وہ ہر سال اس آنے والے بجٹ کے اندر ہمیشہ کی طرح پستا ہے، لیکن اس بار ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو اگلے بجٹ میں ٹیکس میں ریلیف دیا جائے گا، سپر ٹیکس میں بھی کمی کی جائے گی، اور بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگوں کو
امداد ملتی ہے وہ 15,000 سے بڑھا کر 20,000 کی جانے کا امکان ہے۔ یہ غریبوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور تنخواہ دار طبقہ اور مڈل کلاس کے لیے بھی رعایت کی بات ہے۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے سے ریونیو پر جو امپیکٹ پڑے گا وہ دوسرے ذرائع سے پورا کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آنے والے تبدیلی جو شاید سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے، اور وہ ہے پینشنرز کے لیے نیا فارمولا۔ جی ہاں، پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پینشن میں ہونے والا اضافے کو تنخواہ دار طبقے سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا تھا تو سیم اسی فارمولا کے تحت پینشنز میں بھی اضافہ ہوتا تھا، بٹ اس سال ان دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا گیا ہے۔ نیا فارمولا یہ ہے کہ پینشنز کا اضافہ تنخواہوں میں ہونے والے اضافے سے کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ پچھلے 2 سالوں کی اوسط مہنگائی یعنی انفلیشن کی بنیاد پر ہوگا۔ نمبرز دیکھتے ہیں کہ 2024 کی انفلیشن 12.6% تھی اور 2025 کی 5.6%۔ ان دونوں کا ایوریج ہوا 9.1% اور اس کا 80% ہوا 7%۔ مطلب تنخواہوں میں شاید اس سے زیادہ اضافہ ہو، لیکن پینشنز میں 7% تک اضافہ متوقع ہے۔ اس کی ایک اچھی بات ضرور ہے، پینشنرز پہلے سے اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کی پینشنز کتنی بڑھے گی، لیکن بری بات یہ ہے کہ یہ اضافہ حاضر سروس ملازمین کی تنخواہوں سے کافی کم ہوگا۔ ملازمین، یونینز اور پینشنرز سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ سیدھی سیدھی ناانصافی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ہمارا اخراجات سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو، چاہے وہ یونینز والے ہوں یا پھر گریڈز والے ہوں۔ ان کا موقف ہے کہ ہمارے اخراجات بھی باقی سب کی طرح بڑھ رہے ہیں، تو پھر پینشنز کیوں نہیں بڑھائی جا رہی۔ اور اب وہ خبر جو سب سے زیادہ دل دکھانے والی ہے، حکومت کا پلان ہے کہ خالی اسامی یعنی کہ ویکنٹ سیٹس جو ہیں ان کو ایک بار بڑی تعداد میں ختم کر دیا جائے۔ صرف پنجاب کے محکمہ تعلیم میں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کی 31,300 اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں، اور یہ صرف شروعات ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ ملک بھر میں 2 لاکھ نوکریاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں نچلے درجے کے کلرکس، گریڈ 4 کے اور گریڈ 16 کے ملازمین، وہ طبقہ جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اور سب سے کم کماتا ہے۔ اس پالیسی پر خود حکومت کے اندر سے آواز اٹھی ہے۔ پنجاب کے ایک صوبائی وزیر امجد علی جاوید کا کہنا ہے کہ ہم غریبوں کی امید کے چراغ بجھا رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو اس امید پر پڑھایا تھا کہ انہیں یہ نوکریاں ملیں گی۔ انہوں نے ایک ضروری سوال بھی اٹھایا، اگر کٹ لگانا ہے تو گریڈ 21 سے 22 کی بڑی اسامیاں کیوں نہیں ختم کی جاتی؟ ان پورے ڈائریکٹرز کو کیوں نہیں بند کیا جاتا جو صرف پوسٹ آفس کا کام کر رہے ہیں؟ کٹ لگایا جا رہا ہے تو کلرکس اور گریڈ 4 کے لوگوں پر یہ انصاف نہیں ہے۔ دوستو، اتنی ساری مشکل خبروں کے بعد کیا کوئی اچھی خبر بھی ہے؟ جی ہاں، وزیر اعظم نے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے لوگوں کے لیے وفاقی ملازمین کے لیے ای بائکس کا اعلان کیا ہے۔ انہیں آسان اقساط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آسان اقساط وداؤٹ انٹرسٹ یعنی سود سے مکمل پاک ہوں گی۔ پنجاب میں ٹیچرز کے لیے بھی ایک الگ پروگرام متعارف کروایا جائے گا۔ انہی سرکاری ملازمین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب پینشنز کا فارمولہ بدل گیا، 31,000 سے زیادہ نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں، بجلی اور گیس مہنگائی ہو رہی ہے، تو ای بائکس کی یہ سہولت ان بڑے مالی خدشات کے سامنے
काफी छोटी नजर आती है। दोस्तों, इस बजट में कुछ और अहम तब्दीलियां भी आई हैं। नैब के कानून में अमेंडमेंट्स होंगी, अकाउंटेबिलिटी कानून में भी चेंज लाया जाएगा, पीरा के रूल्स में अमेंडमेंट होंगी, कानून को बेहतर बनाया जाएगा। यह काम बजट के बाद सितंबर तक मुमकिन है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर एक अच्छी शर्त लगाई जा रही है, इनमें जो चीजें तैयार होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट हो सकती हैं, मकामी मार्केट्स में फरोख्त नहीं होंगी। ये उन रेगुलर इंडस्ट्रीज के लिए फायदा मंद होंगी जो अभी तक इन जोन्स के गलत इस्तेमाल से नुकसान उठा रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा और ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली बेहतर होगी। और बिजनेस रेगुलेटरी रजिस्ट्री सिस्टम भी लॉन्च होगा, बिजनेस रजिस्टर करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल का निचोड़ क्या है? एक तरफ तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ, ई बाइक स्कीम्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर इजाफा, गैर जरूरी टैक्स को खत्म किया जाएगा। दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए नया फार्मूला जो तनख्वाहों से अलग होगा, 31,300 से जायद वैकेंट सीट्स को खत्म किया जाएगा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, अलाउंसेस में फर्क बरकरार रहेगा। पाकिस्तान अपना पब्लिक सेक्टर जरूर मॉडर्न बना रहा है, लेकिन इस तरक्की की कीमत कौन अदा करेगा? ये तब्दीलियां हुकूमत की माली मजबूरियां दिखाई देती हैं, लेकिन ये अपने मुलाजमों के मुस्तकबिल और उनके साथ इंसाफ के हवाले से एक बहुत बुनियादी सवाल भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जून के पहले अशरे में बजट पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा, फिर डिबेट होगी और फिर अवाम की जिंदगी पर इसका असर आना शुरू हो जाएगा। आपका क्या कहना है? आपके ख्याल में बजट ठीक है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें, ब्रेनबाज विद तलहा को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनके लिए भी जरूरी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।